السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آسکی معصوم سی رائٹر لیب ارشاد۔ آج ہم میرا اور ختیجہ کا نیو ناول ڈارک مسٹری کی نیو ایپیسوڈ ریڈ کریں گے۔ آئی ہوپ سو آپ سب کو پسند آئے گی۔ جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے کر دے۔ چلیں آئے ناول اسٹارٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول ڈارک مسٹری، رائٹر لیب ارشاد، پارٹنر ختیجہ، ایپیسوڈ 11۔ آج ہسپتال میں کافی رش تھا اور دونوں اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ حسن کو آج کچھ زیادہ ہی خوشگوار محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ مہک کو دیکھتا رہا۔ آج وہ اسے کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی تھی۔ پھر وہ اپنے اندر کے شیطان کو روک نہیں پایا اور اٹھ کر مہک کے پاس آیا۔ اپنے اتنے قریب حسن کو دیکھ کر مہک نے ہڑبڑاتے ہوئے پہلے سب مریضوں کی جانب دیکھا، پھر گھور کر حسن کو دیکھا۔ کیا ہے آپ کو ڈاکٹر حسن؟ مہک کاپی پر مسلسل کچھ لکھتے بولی۔ مہک، آپ نے آج پھر وہی سبز رنگ پہن لیا ہے، لگتا ہے آپ کو کوئی اور رنگ نہیں ملتا۔ جب دیکھو یہ رنگ پہن کر آ جاتی ہو۔ کیا آپ یہ رنگ اس لیے پہنتی ہو کہ مانگنے جا سکو؟ حسن نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کو کچھ اور کرنے کو نہیں ملتا ڈاکٹر حسن؟ اور ہاں، میرے کپڑے ہیں، آپ کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ مہک نے سر اٹھا کر بغور حسن کو دیکھا اور پھر ایک کھوری سے نوازتے کہا۔ مہک کو حسن نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ نہیں، پریشان نہیں، بس میں ایسے ہی آپ کے کپڑوں کے رنگ میں تھوڑی کمی لگتی ہے۔ اگر آپ اس میں پیلا کلر بھی شامل کرا لو تو کمائی ہو جایا کرے گی آپ کی۔ وہ جان بوجھ کر مہک کو چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کو اتنا فکر کیوں ہو رہی ہے؟ میں جو چاہوں پہنوں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مہک نہ سمجھی سے بولی۔ مہک کی اپنی مسکراہٹ ضبط کیے ہوئے تھی۔ اسے حسن کی باتیں ہنسنے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن وہ مسلسل اپنے کام میں مگن بولی تھی، ایسے جیسے وہ حسن کے مذاق کا برا نہیں مان رہی ہو۔ میرے خیال میں آپ کے کپڑوں کے رنگ میں میچنگ کے ساتھ ایک نیا فیشن شروع کرنا چاہیے، حسن کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ بس کریں ڈاکٹر حسن، آپ کو کبھی چین نہیں آتا، اور اب میں آپ کے مذاق کا جواب نہیں دوں گی، مہک نے اپنا کام مکمل کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو تو کوئی کبھی نہیں سمجھ آتا مہک، بس کبھی کبھار آپ کی آنکھوں میں وہ خاص بات ہوتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے، میرے دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ آپ کو کیوں میرا پیار سمجھ نہیں آتا مہک؟ ڈاکٹر حسن رکھی آنٹیوں کی طرح وہاں ہی دہائیاں دینے لگا۔ اب آپ چلے جائیں ورنہ آپ کی نظر میں وہ گلاسز بھی اچھے لگنے لگیں گے۔ مہک حسن کے کمرے کی طرف جاتی اپنی مسکراہٹ کو ضبط کرتے بولی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، لیکن آپ کی مسکراہٹ ہمیشہ مجھے جیت لیتی ہے ڈاکٹر مہک، حسن نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ حسن مہک کو کمرے میں جاتا دیکھ اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آیا تھا اور دروازہ بند کرتے جلدی سے مہک کو اپنی طرف کھینچتے دیوار سے لگایا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ڈاکٹر حسن، چھوڑیں مجھے۔ مہک نے ایک تھپڑ حسن کے کاندھے پر مارا تھا۔ کیوں چھوڑوں آپ کو؟ چھوڑنے کے لیے تھوڑی نہ پکڑا ہے۔ حسن اپنی آنکھیں بند کیے اپنے ہونٹ مہک کے گال کے قریب لے جانے لگا، جبکہ حسن کی ہونٹ اپنے قریب آتے دیکھ مہک نے جو ہاتھ میں پین پکڑا تھا اسے حسن کی پشت پر چبویا تھا، جس سے حسن کی چیخ پورے کمرے میں گونجی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، ورنہ باہر کے لوگ یہ سمجھتے کہ اندر کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ حسن اپنی پشت پر ہاتھ پھیرتے کہنے لگا۔ روکا ہے آپ کو جو آپ بیہودہ حرکت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مہک نے ابھی الٹا جواب دیا۔ زیادہ فری ہونے کی کوشش نہیں کریں، انگیجمنٹ ہوئی ہے، شادی نہیں، اور جب تک شادی نہیں ہو جاتی مجھ سے 1000 فٹ کے فاصلے پر رہنا، ورنہ مجھے ایسی حرکت ایک اور بار کرنے میں ذرا سی شرمندگی نہیں ہوگی، ڈاکٹر مہک وارن کرتے بولی۔ مہک، آپ کتنی مین ہو، حسن معصومیت سے بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، مین تو مین ہی صحیح، لیکن یہ بیہودہ حرکت شادی سے پہلے کرنے کا سوچنا بھی نہیں، اور شادی کے بعد بھی یہ سب مجھے یہاں نہیں چاہیے۔ یہ پبلک پلیس ہے اور پبلک پلیس میں ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی، اور اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اور میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ مہک حسن کو دیکھتے بولی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کب سے سمجھدار ہو گئی؟ حسن جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ جب سے انگیجمنٹ ہوئی ہے تب سے۔ اب ہٹے مہک اتنا کہتے کمرے کا دروازہ کھول کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ جب حسن تو پیچھے حیران رہ گیا تھا، وہ دونوں مری کے پولیس اسٹیشن آئے تھے۔ ہاں میں جانتا ہوں، ہم اس دن کو کیسے بھول سکتے ہیں، وہ دن اسپیشل دن تھا، بہت بڑے بڑے لوگ بلائے تھے براق فیملی نے۔ اس دن براق فیملی کی بڑی صاحبزادی حلیمہ براق نے کسی سے انٹروڈیوس کرانا تھا، اور ان کی چھوٹی صاحبزادی کی سالگرہ کا فنکشن تھا۔ وہ دن ایک جشن کی طرح تھا، لیکن پتہ نہیں اچانک کیا ہوا کہ قیامت ٹوٹ پڑی براق ہاؤس میں۔ براق ہاؤس کا کیس ہمیں ہی ملا تھا، لیکن وہ نہ مجھ سے سالو ہوا نہ کسی اور پولیس والے سے۔ یہ کوئی مسٹری ہے جسے آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا۔ وہ پولیس والا بتانا شروع کرتا ہے کہ اس کے پاس کال آئی تھی۔ ایکسکیوز می، ایک امپورٹنٹ کال ہے۔ وہ ان سے ایکسکیوز کرتا وہاں سے اٹھتا، سائڈ ہوتے، فون اٹینڈ کرتے، کان سے لگایا تھا۔
وہ فون کے سننے کے بعد اس کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ وہ ماتھے پر آتا پسینہ صاف کرتے واپس ہاشم اور معاذ کے پاس آیا تھا۔ دیکھو آپ لوگ جاؤ یہاں سے، مجھے اوپر سے آرڈرز آئے ہیں، مجھے کہیں اور جانا ہے، جائیں یہاں سے، پولیس والا کہتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہاشم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آخر ہمیں کوئی کچھ کیوں نہیں بتا رہا؟ اس کا دل کر رہا تھا وہ اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ معاذ اس کو وہاں سے اٹھا کر باہر لے آیا تھا۔ یار چھوڑ نہ ان سب کو، کیوں تو خود کو تھکا رہا ہے اور اپنے ساتھ باقی سب کو بھی تنگ کر رہا ہے۔ معاذ ہاشم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، نہیں ہرگز نہیں، میں ایسے نہیں چھوڑ سکتا، یہ سب ثبوت بہت ضروری ہے میرے لیے، کشمالہ کے لیے، بھائی کے لیے، بھابھی کے لیے، ہم سب کے لیے ثبوت بہت ضروری ہے، ان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، نہ میں کشمالہ کو چھوڑ سکتا ہوں نہ بھائی کو، دونوں میرے لیے ایسے ہیں ضروری ہیں جیسے جسم میں دل اور اس کی دھڑکن۔ ہاشم تھکے سے انداز میں بولا، یار کیسے کریں گے ہم؟ معاذ پریشانی سے بولا، ہم کر لیں گے، مجھے یقین ہے اپنے رب پر اور خود پر، انشاءاللہ میں سچائی کا پتہ کر ہی لوں گا۔ وہ کمرے میں آیا، کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا، اس کے کونے سے کسی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایلبرٹ نے روم کی لائٹس آن کی، سامنے امالا کو روتا دیکھ وہ دوڑ کر اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرے بولا تھا، دور دور رہو مجھ سے، سمجھے؟ یو آر اے کریمنل، تم نے ایک لڑکی کا ریپ کیا، تم نے ایک لڑکی کا مس یوز کیا ہے۔ امالا غصے سے بولی تھی، نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، سیریسلی میں بے گناہ ہوں، ایلبرٹ امالا کو سمجھاتے بولا۔ واہ مسٹر ایلبرٹ، سچائی سامنے ہے، لڑکی سامنے ہے جو کہہ رہی ہے اس کی بہن کے قاتل تم ہو اور تم منہ پر منہ کر رہے ہو۔ واو، دیکھو امالا سنو میری بات کو۔ وہ اس کے قریب ہوا تھا، دور رہو۔ کیا سنوں میں؟ ہاں کیا سنوں؟ جھوٹ اور جھوٹ، کتنا جھوٹ بولو گے ایلبرٹ، اور کتنا؟ میرا کیا؟ تم نے ایک بار بھی اپنا پاس مجھے نہ بتایا، تم بھاگتے رہے مجھ سے، تم نے اچانک سے میرا پروپوزل ایکسیپٹ کر لیا اور میں بے وقوف سمجھتی رہی، تمہیں مجھ سے محبت ہونے لگ گئی ہے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ تم دور رہو مجھ سے۔ میں پوچھتی تھی ایلبرٹ کیا ہوا ہے، مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو، لیکن تم نے ایک بار بھی نہیں بتایا، کیوں ایلبرٹ کیوں؟ امالا روتے ہوئے بولی، جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو کیا بتاتا تمہیں؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا امالا، یقین کرو میں تمہارے ساتھ یہ زندگی کاٹی نہیں، جی ہے میں نے، لیکن کوئی میری بات سن ہی نہیں رہا، کوئی مجھے سمجھ ہی نہیں رہا۔ میرا بھائی سچائی پتہ کروانے چلا گیا ہے، وہ ہر طریقے سے مجھے مرڈرر ثابت کرنا چاہتا ہے، یہاں میری بیوی جو مجھ سے عشق کرتی ہے وہ مجھے ایک ریپر سمجھ رہی ہے۔ واو، میرا کیا؟ میں کہاں ہوں ان سب میں نے جو اتنا کچھ کیا اس کا کیا؟ ایلبرٹ رو رہا تھا۔ کوئی بھی کسی پر ایسے الزام ایسے ہی نہیں لگا دیتا ایلبرٹ، مجھے نہیں رہنا ایک مرڈرر کے ساتھ، نہیں رہنا تمہارے ساتھ، ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ایک لڑکی کا ریپ کر چکا ہو۔ وہ غصے سے بولتی وہاں سے جانے لگی تھی جب اس مغرور شخص نے اس کے پیر پکڑے تھے۔ نہیں امالا پلیز نہیں، ایسے چھوڑ کر مت جاؤ، تمہاری ضرورت ہے مجھے، بے حد ضرورت ہے، تم چاہیے ہو مجھے، ایسے چھوڑ کر مت جاؤ، جب تم بے گناہ ثابت ہو جاؤ گے تو آ جاؤں گی، لیکن ابھی میرا دم گھٹ رہا ہے تمہارے ساتھ، چھوڑو مجھے۔ وہ اس سے پیر چھڑاتی وہاں سے چلی گئی تھی، وہ پیچھے آنسو بہاتا رہ گیا تھا۔ امالا رو رہی تھی، یہ سب بہت جلدی ہوا تھا، اس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا، وہ بہت دیر سے اپنی گاڑی چلا رہی تھی، جب اس کی گاڑی کے سامنے ایک لڑکی سے ٹکرا کر نیچے گر گئی تھی۔ امالا نے آنسو صاف کرتے جلدی سے گاڑی روکتی باہر آئی تھی، وہ فوراً سے اس لڑکی کے پاس گئی تھی، اسے آواز دی تھی لیکن وہ بے سدھ تھی، اس نے اس کا چہرہ اوپر کی طرف کیا تھا اپنے ہاتھ سے، وہ کتنا حیران ہوتی کم تھا، وہ وہی تھی جو کچھ دن پہلے ایلبرٹ کے آفس میں تھی۔ جب اس لڑکی نے آنکھیں کھولی اور مسکرائی، وہ اس لڑکی کی کوئی چال تھی، شاید ہاں شاید نہیں بھی۔ ہائے امالا ڈیئر، کیسی ہو؟ وہ لڑکی اٹھتی بولی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ امالا اس لڑکی سے دور ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ڈیئر، آج تمہیں بہت کچھ سہنا پڑے گا، آج میں تمہیں بہت ساری اصلیتوں سے واقف کروں گی جس سے تم نا واقف ہو، میرے پاس بھی مت آنا۔ وہ پیچھے کی طرف جانے لگی، اسے یاد آیا کہ اس کی گاڑی میں اس کی گن پڑی ہے، وہ جیسے ہی گاڑی کے پاس جانے لگی تو اس کے سر پر کسی نے زور سے حملہ کیا اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی تھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ آدمی اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ مسکرائے تھے۔ اگلے دن کی صبح سب کے لیے بہت عجیب تھی، کاظمی برگ ہاؤس میں قیامت ٹوٹی تھی، سب الگ ہو گئے تھے، اس گھر کی خوشیوں کو نظر لگ گئی تھی۔ السلام علیکم ایلبرٹ سر، اسسٹنٹ روم میں آیا تھا،
वालेकुम अस्सलाम, क्या काम है? एल्बर्ट परेशानी मसल कर बोला था। उसके सर पर शदीद दर्द था। उसकी वो पूरी रात जागा था और उस बात का हवाला उसकी आंखें दे रही थीं। सर, आपकी कॉन्फ्रेंस है आज, आपको अवार्ड मिलना है, बस यही बताने आया था सर। असिस्टेंट ने अपने आने की वजह बताई थी। अच्छा, तुम जाओ, देख लूंगा मैं खुद, एल्बर्ट कहते। वो जी सर कहता वहां से चला गया था कि पीछे एल्बर्ट अपना सर पकड़ कर रह गया था। आज के दिन के लिए वो कितना खुश था। उसने कितना कुछ सोचा हुआ था। वो अमाला के साथ इस पार्टी में जाएगा, अपनी एक सेलिब्रेशन पार्टी रखेगा। लेकिन हुआ क्या था, अमाला उससे दूर, कहीं बहुत दूर चली गई थी। एल्बर्ट खड़ा होता मेरे दिल के साथ चेंजिंग रूम में चला गया था। आज से 10-12 साल पहले कंपनी ने अपने स्टार्टअप लिया था और आज वो कंपनी बुलंदियों को छू रही है। इस कंपनी का बहुत ही फेमस सितारा हम सब के बीच है। आप सभी मेरी बात समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक समझे हैं, एल्बर्ट बर्ग की बात कर रहे हैं। ब्रदर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक। हम सब चाहते हैं ये तालियों के शोर में स्टेज पर आए और अपने यहाँ तक की जर्नी के बारे में हमें कुछ बताएं। प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस्टर एल्बर्ट बर्ग एंड रिसीव योर ट्रॉफी। वो अपने नाम की पुकार पर मुस्कुराकर खड़ा हुआ था। अपना दायां हाथ अपने कोट पर रखते हुए उसने कोट का एक बटन बंद किया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता वो स्टेज तक गया था। Thank you. Thank you for this appreciation and honor. But this trophy is not mine because ये सब मैंने अकेले नहीं किया। अगर मैं अकेले होता तो कभी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। This trophy is my handsome brother and my beautiful wife. Only yours. उसने ट्रॉफी वाला हाथ बुलंद करते कहा था। इन सब में उसकी आंख से एक आंसू निकला था जिसे उसने बड़ी महारत से साफ किया था। मैं आज यहाँ खड़ा ना होता अगर मेरा भाई और मेरी बीवी साथ ना होती। वो दोनों मेरी सपोर्ट है, मेरी शील्ड है। एक बात है जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, जो बात मैं कभी नहीं भुला सकता और ना कभी भुलाऊंगा, और वो ये है कि आपको अपने अंदर के इंसान को कभी नहीं मारना चाहिए। आपके सारे ख्वाब सपने पूरे होंगे, लेकिन उनके लिए आपको मोहब्बत और जुस्तजू से काम करना है। हमें अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए बहुत सी चीज़ें खोनी पड़ती हैं। मैं इतना कहूँगा, हार नहीं माननी चाहिए। जैसे हमारे कायद कहते हैं, काम काम काम, और जब तुम थक जाओ तो और काम करो। बस हमें चाहिए हम इस पर अमल करें। जब हम इस पर अमल करेंगे तो हमारा अल्लाह हमारे लिए रास्ते खुद ब खुद सीधा करता जाएगा। लेकिन इन सब का मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम में इससे वक्त निकालें और हर सूरत में अपने अल्लाह को सजदा करें, अपने अल्लाह से मदद मांगें। जब अपने अल्लाह से मदद मांगेंगे तो वो ज़रूर मदद करेगा। हमारा अल्लाह हमसे कहता है, तुम मुझसे रो कर गिड़गिड़ा कर मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, बेशक मैं ही तुम्हें देने वाला हूँ। क्यों 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 किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुमने क्यों किया? तुम्हें तो मैंने अपना सब कुछ माना था। काश काश मैं तुम्हारा ये रूप ना देखा होता। काश तुमने ऐसा कुछ ना किया होता। काश ऐसे ना होता। वो कातिल है मेरी बहन का। वो कातिल है, उसने वो मुझे भी मार देगा। वो होश में आई थी। हाशिम फौरन से उसके पास आया था। कशमाला, इधर देखो मुझे, तुम घर पर हो, सेव हो। हाशिम, वो कातिल है हाशिम, मुझे इंसाफ चाहिए मेरी बहन का। वो कातिल है। वो उसके सीने से लगी हिचकियों से रो पड़ी थी। वो बिलख रही थी। मुझे पता है तुम मुझे भी छोड़ दोगे, तुम कभी मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, तुम कभी अपने भाई के खिलाफ नहीं जाओगे, है ना हाशिम? तुम छोड़ दोगे ना मुझे? शट अप कशमाला, कैसी बातें कर रही हो? क्यों छोड़ूंगा मैं तुम्हें? मैं अपनी सच्चाई का पता लगाऊंगा, इंसाफ होगा, सजा मिलेगी, फिर चाहे वो कोई भी हो। नहीं, मुझे पता है तुम अपने भाई का साथ दोगे, तुम छोड़ दोगे मुझे। इससे पहले वो कुछ और कहती, हाशिम उसे खामोश करवा चुका था। वो उसे खुद में समेट चुका था। वो उसके आंसू, उसकी हिचकियां सब बंद करवा चुका था। तुम इश्क हो हाशिम काज़मी का, तुम्हें मुझसे सिर्फ मौत दूर कर सकती है कशमाला, और कोई नहीं। वो कहता हाशिम कशमाला पड़ चुका था, उसे पुरसुकून करवा चुका था, उसे अपने हिसार में ले चुका था। जारी आप सबको आज वाली एपिसोड कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा। बैकग्राउंड की आवाज़ों को और मेरी मिस्टेक्स को इग्नोर करिएगा। बाकी अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।